Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر وائس آف قرآن. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف راؤنڈز اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بالخصوص ہمارے اس پروگرام میں قرآن پاک جو اللہ پاک کا پاک کلام ہے، کلام اللہ ہے، ہم اس حوالے سے بہت ہی مفید معلومات حاصل کرتے ہیں. اور آج کا بھی جو ہمارا پروگرام ہے، اس میں ہمارے معزز مہمان، ہمارے ججز یہاں موجود ہیں اور بچے بھی یہاں موجود ہیں. اور سب سے پہلے جو ہمارے جج صاحب ہیں قاری اعجاز صاحب ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہیں ہمارے قاری آصف صاحب الحمدللہ عز و جل، یہ بھی یہاں موجود ہیں. یہاں جو بچے موجود ہیں یہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی تلاوت کریں گے. جو قاری صاحب اور ججز یہاں موجود ہیں یہ ہمیں سن کر بتائیں گے کہ بچوں نے آیا درست پڑھا یا اس میں بہتری کی حاجت ہے. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت اچھے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، اس کو اچھے انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو قریب قریب آ جائیے اور اول تاخیر ہمارے پروگرام میں شامل رہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے ہم کچھ سنتے ہیں کلام اللہ قرآن مجید کے بارے میں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا، یعنی ان قریب ایک فتنہ آئے گا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ پاک اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے علاوہ میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ کریم کی مضبوط رسی ہے اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے. قرآن وہ ہے کہ جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن ہی ہے وہ کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. جو اچھائی کی رہبری یعنی رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا. سبحان اللہ. اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ قرآن کریم وہ ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت بھرتی نہیں ہے، اس کا اور دل چاہتا ہے کہ میں اور پڑھوں، میں پڑھتا چلا جاؤں، میں پڑھتا چلے جاؤں. اور سبحان اللہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو یہ دلوں کا زنگ کس طرح سے دور ہوگا؟ فرمائے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے. قرآن کریم وہ ہے جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرتا ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے. اور قرآن کریم سبحان اللہ، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ کلام اللہ ہے،
اللہ عز و جل کا کلام ہے، یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ ہم اسے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اس سے برکت حاصل ہوگی، ہمیں اس سے نفع حاصل ہوگا. ہم اس کو گھر میں رکھتے ہیں کہ گھر میں برکتیں نازل ہوں گی، ہمارا گھر آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا. ہم اس کو اپنے آفس میں، اپنی دکان میں رکھتے ہیں کہ ہمارا اس سے کاروبار اچھا چلے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کریں کہ جس قرآن کو رکھنے سے برکتیں مل رہی ہیں، اور جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں کتنی برکتیں حاصل ہوں گی. سبحان اللہ. قرآن کو پڑھیں گے، اس کا علم سیکھیں گے، ہمیں کتنی برکتیں حاصل ہوں گی. ہمارے گھروں سے جنات شیاطین دور ہو جائیں گے، ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. قرآن کریم کس طرح سے اچھے انداز میں پڑھنا ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ سب ہم سیکھیں گے ہمارے اس پروگرام میں. تو آپ نے اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہنا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق الله العظيم. ماشاء اللہ عز و جل. جی زہیب بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا
سمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا راؤنڈ ترتیل کا، اور یہاں جو بچے موجود ہیں انہوں نے ہمیں ترتیل میں قرآن کریم کی تلاوت سنائی۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو آیت تلاوت کی گئی ہیں یہ پارہ 30 سورہ علق کی آیت نمبر 13 تا 16 کی یہاں پر تلاوت کی گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سے۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں ہاں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم نے اس کا ترجمہ بھی سنا۔ آئیے پڑھتے ہیں، جو ہمارے یہاں پر ججز موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بچوں نے کیسی آج تلاوت کی ہے، کس کے کتنے نمبر ہیں۔ جی قاری اجاز صاحب۔ ہمارے حسان اتاری بھائی نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ علق کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا جلدی آپ نے کیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکنا چاہیے، جب مشدد حرف ہو تو رکیں۔ اور یعلم، جہاں پر علم یعلم بأن اللہ یرا، تو اخفاء شفیع کا غنہ یہ کمزور ہوا، غنے دیگر بھی آپ نے کمزور کیے، اور اس کے علاوہ مد اصلی کہیں پر آپ نے زیادہ کر دی۔ تو مد اصلی کو عرف مدہ جو ہوتا ہے نا اس کو زیادہ نہیں کھینچنا، ایک ہی الف کھینچنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو ہے نا، آخری آیت میں خاطئہ، طا کو پر رکھنا ہے، پھر آخر میں خاطئہ، آپ نے حمزہ کے بعد ہا کی ادائیگی تھوڑا اور کلیئر کریں۔ اچھا، صدق اللہ العظیم میں وا کی ادائیگی تھوڑی سی کمزور رہی، اس کو بھی آپ نے درست کرنا ہے۔ تو آپ ہو گئے ایوریج، آپ کو دیے جائیں گے 70 نمبر۔ سبحان اللہ۔ حسان اتاری بیٹا، آپ نے ماشاءاللہ ترتیل میں سنانے کی کوشش کی، مگر جو آپ کا انداز تھا یہ ترتیل والا محسوس نہیں ہوا۔ ترتیل میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی آیت بعض اوقات آپ نے پہلے بھی آپ سلسلے میں بہت آہستہ انداز میں، سلو انداز میں پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت سلو پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو اٹھا کر دوسری آیت میں ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ مطلب ایسا کوئی انداز محسوس نہیں ہوا کہ ایک قراءت والا، ترتیل والا جیسے مجلس کے آغاز میں محفل میں پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کمی محسوس ہوئی ترتیل میں، اور دوسرا آپ کا اخفاء شفوی کا غنہ، علم یا علم، میم ساکن کے بعد حرف با رہا ہے، یہ غننے میں آپ کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کے علاوہ دیگر جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی، اور بھی مزید غنہ کی ادائیگی میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ اور حمزہ کی ادائیگی خاطئہ، تیاہ نہیں تیاہ، طیاہ، تو حمزہ واضح نہیں ہوا، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 74 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی زہیب بھائی کے بارے میں۔ ماشاءاللہ ہمارے زہیب اتاری بھائی نے بھی اچھی کوشش کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں را پر ہوتا ہے نا، آپ نے باریک کیا۔ اچھا، وہی ابھی قاری محمد آصف اتاری صاحب جیسے توجہ دلا رہے تھے بچوں کے حوالے سے کہ واقعی انداز جو ہے نا ترتیل کا، آپ سمجھیں، تھوڑا سا سیکھنا چاہیے نا ایک ایک چیز کو، کہ جیسے ہم جب ابتدا کرتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں قرار میں پڑھنا، پھر اس کے بعد ہم جواب میں جاتے ہیں، جواب الجواب کی طرف جاتے ہیں، تو ایک پڑھنے کا انداز ہونا چاہیے۔ آپ ایسے لگ رہا تھا کہ چاروں آیتیں آپ نے ایک ہی انداز سے پڑھ کے ختم کر دی، تو آپ اس کو انداز کو بنائیں کہ پہلے کیسے پڑھنا ہے، اپنے تاووز کیسے پڑھنا ہے۔ ہمیشہ جب شروع کیا جاتا ہے، اب دیکھیں میری آواز کیسے باریک ہے نا، درمیانی، اب میں جب تاووز تسمیہ شروع کروں گا پہلی آیت موٹی ہو جائے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ باریک رکھیں گے تو وہ چیز نہیں، یعنی آپ اس چیز کو سمجھیں اور سیکھیں کہ آپ نے شروع کی آیتوں کو تھوڑا سا ایک بھاری انداز سے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرار میں پڑھنا۔ جیسے آپ نے نعت خوانوں کو بھی دیکھا ہوگا، بیان کرنے والوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب بیان کر رہے ہوتے شروع میں بہت آہستہ سے لے کے چلتے، پھر آہستہ آہستہ، اسی طرح نعت خواں بھی جو ہے شروع میں جو ہے آہستہ سے پھر اٹھاتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔
تو اس طریقہ کار کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہترین قاری بن جائیں گے. تو یہ غلطیاں اپنی درست کریں کہ را کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں باریک کیا, آخر میں جو ہے یرا پہ جو ہے نا یرا ایسے محسوس آخر میں ہا ادا کر رہے ہیں یا حمزہ ساکنہ, اس طرح نہ کریں. اور مد اصلی کی مقدار کو زیادہ نہ کریں, غنہ وغیرہ تھوڑا سا اس میں بھی آپ احتیاط کریں, غنے وغیرہ پورے کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 80 نمبر, یعنی آپ ہو گئے گڈ. سبحان اللہ. جی زہیب اطاری بیٹا ماشاء اللہ آپ کی ادائیگی اور آواز لب و لہجہ تو بہت اچھا محسوس ہوا جب آپ نے آغاز کیا, لیکن وقف کا انداز جو آپ نے دوسری آیت میں جو وقف کیا نا یا را, تو ایسا لگ رہا اس میں ہا کی آواز یا را, ایک تو یہ یا را یہ ہونا چاہیے, لیکن آگے ہا کی آواز جو ایک محسوس ہو رہی ہے یہ نہ ہو. اور دوسرا گول تا کو وقف کے اندر کس سے بدلا جاتا ہے؟ ہا سے بدلا جاتا ہے. تو گول تا کو وقف کے اندر ہا سے, جیسے یہاں پر بن ناصیہ تو اس میں ہا کی آواز محسوس نہیں ہوئی, لیکن آپ نے ماشاءاللہ اچھا انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. آپ جو ہے مایوس نہیں ہوئیے گا, مزید جہاں جو آپ کو غلطی بتائی جا رہی ہے آپ کی توجہ دلانے کے لیے انشاءاللہ آپ ایک وقت میں اچھے قاری بن جائیں گے, اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے. تو امید آئندہ مزید کوشش کریں گے. آپ کو 100 میں سے دیے جاتے ہیں 85 نمبر. سبحان اللہ. ہمارے تہام اتاری بھائی, تہام بھائی ماشاءاللہ اچھے انداز سے انہوں نے چاروں بچوں میں سب سے اچھے انداز سے ترتیل میں پڑھا ہے. جی ان کے نمبر بھی دوسروں سے تھوڑے 10 نمبر 20 نمبر کہیں زیادہ ہیں. تو ان کے صرف غنہ وغیرہ کمزور پڑ رہے تھے, آپ ان غنوں کو پورا کریں تو اور آپ کے نمبر بڑھ جائیں گے. اور آخر میں ایک جگہ تو کی ادائیگی تھوڑی سی کمزور رہی. تو جو ہے نا یہ قرآن پاک کا سب سے پورا حرف ہے, اور یہ صفات کے لحاظ سے قوی ہوتا ہے, اور پھر جو ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. یعنی ایک صفت استعلاء تو ادا ہو جاتی ہے, صفت اطباق رہ جاتی ہے, وہ اس کو بھی یعنی زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی صرف, وہ تو اٹھتی ہے ساتھ میں درمیان کا حصہ بھی, یعنی پوری زبان تالو کی طرف جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ حرف اور زیادہ پر ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کا لحاظ رکھیں گے, خیال رکھیں گے, اور اچھے قاری بن جائیں گے. اللہ پاک آپ کو مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہو گئے ہیں میرے نزدیک ویری گڈ 90 نمبر. سبحان اللہ. تہام اتاری بیٹا ماشاءاللہ قاری صاحب نے توجہ دلا دی, لیکن آپ کی واقعی آپ کی آواز ادائیگی پڑھنے کا انداز بہت صاف ستھرا ہے, اچھے انداز میں آپ نے سنایا. لیکن بیٹا آپ کی کچھ توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ نے جو پڑھا نا علم یا علم 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 یا علم, علم میں یہاں اظہار شفوی کرنا تھا دوسری آیت میں, لیکن ایسا ہو محسوس ہوا علم یا علم, یہاں اظہار پہلے والے میں اظہار شفوی یعنی ظاہر کرنا تھا, اور دوسرے والے میں غنہ کرنا تھا یا علم, لیکن دوسرے والے میں آپ نے کیا غنہ نہیں کیا, کم کیا, مطلب کیا لیکن کم کیا. ایک تو یہ, اور سین کی ادائیگی لنصفعم, سین جو ہے حرف صفیریہ ہے, سیٹی والا حرف ہے, اس کی ادائیگی بھی کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. اور نمبر 3 جو ہے حمزہ کی ادائیگی خاطئہ, جیسے پہلے اسلامی بھائی کی توجہ دلائی میں نے, تو حمزہ جو ہے نا اس کو واضح کر کے پڑھنا ہوتا. باقی آپ نے اچھے انداز میں کوشش کی ہے, اللہ پاک قبول فرمائے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 88 نمبر. سبحان اللہ. جی عبد الخبیر اتاری کے بارے میں قاری صاحب. جی ماشاءاللہ عبد الخبیر بھائی نے بھی اچھے انداز سے کوشش کی ہے, مگر وہی انداز کے بالکل لہجہ ایک بالکل ٹھہراؤ والا. ٹھیک ہے بچے سیکھتے ہیں ٹھہراؤ والا انداز شروع میں ہوتا ہے, مگر دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے قرار میں بھی پڑھنا ہے, جواب میں بھی پڑھنا ہے, اور جواب الجواب میں. جیسے بچے نعت خواں ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا غلام الیاس اتاری بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے شروع کرتے ہیں, شروع کرنے کے بعد پھر جو اپنے ایک ہائی پچ پہ جا کے پڑھتے ہیں تو وہ ایک مزہ ایک خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح قرات میں بھی یہ حسن ہوتا ہے کہ قرات میں بھی آپ جو ہے آواز کو تھوڑا سا بلند کر کے پڑھیں تو وہ خوبصورتی بڑھتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ نے تھوڑی جلدی کی, جلدی پڑھا. آپ ترتیل پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی حدر والا انداز, ترتیل والا نہیں,
تدویر والا چلے جاتے ہیں، آپ کہہ لیتے ہیں ہم، مگر آپ ترتیل والا انداز اپنائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کا بھی آخر میں جو ہے وہ ہا محسوس ہو، علم یعلم بان اللہ، علم یعلم بان اللہ یراہ، یراہ، تو ہا کی ادائیگی آخر میں، یہ الف مدہ پہ جا کر اینڈ ہوگا الف پر۔ بعض اچھا بچے بڑے کرتے ہیں یراپ، یا تو ہونٹ بند کر دیں گے، پے کی آواز آئے گی یراپ، یا پھر پڑھیں گے جیسے میں آسان مثال دوں، والضحیٰ پڑھتے ہیں والضحیٰ، ایک دم ہونٹ بند کر لیں گے تو پے کی آواز آئے گی، یا والضحیٰ، والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہاں کی ادائیگی ایسا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح حمزہ ساکنہ کی ادائیگی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، سجا، تو حمزہ ساکنہ آخر میں ادا کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے آپ نے، پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں، یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جب الف پر جا کر اینڈ کر رہے ہیں تو الف ہی ہونا چاہیے، آخر میں کوئی حرف تو ہے نہیں۔ اب یہ پھر قرآن پاک میں ایک حرف کا اضافہ ہو جائے گا، تو آپ نے اس سے بچنا ہے، یہ ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے پیارے بچے؟ آپ نے بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا غنّے وغیرہ کی آپ ادائیگی درست کر لیں تو اور اچھے ہو جائیں گے۔ تو آپ کو دیے جاتے ہیں 80 نمبر، آپ ہو گئے گڈ۔ سبحان اللہ۔ عبدالخبیر اتاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے کمسین ہے، کمسین کاری ہیں آپ، اور اچھے انداز میں آپ نے سیلو انداز میں بہت ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین۔ اب آپ کی ایک تو قاری صاحب نے جو توجہ دلائی اس پر بھی توجہ رکھنا ہے، لیکن آپ کی غنہ جو مشدد ہے، نون مشدد کا جو غنہ ہے نا، اس میں کمی محسوس ہوئی ہے، جیسے بِأَنَّ اللہ ہے نا، بِأَنَّ اللہ، نون مشدد ایک یہ غنہ ہو گیا، اسی طرح بِالنَّاصِیَّہ نون مشدد کا یہ غنہ، پھر آخری جو آیت ہے اس میں آپ نے تنوین کا جو اخفا ہے اس میں کمی محسوس ہوئی ہے، وہ کیا؟ ناصیۃ کرنا تھا اخفا، لیکن آپ جلدی سے پڑھ کر گزر گئے، ناصیۃ کاذبۃ، جلدی گزر گئے، ایک یہ کمی محسوس ہوئی۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مزید آئندہ ان غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اچھی کوشش کی، آپ کو 100 میں سے دیے جاتے ہیں 87 نمبر۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف، جو کہ ہے بزر راؤنڈ۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اس راؤنڈ میں بچوں سے ایک سوال کیا جائے گا اور اس کا جواب ان بچوں نے جو پہلے بزر دبائے گا وہ بچہ ہمارے اس سوال کا جواب دے گا۔ جی آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ جی زہیب اتاری نے پہلے بیل بجائی ہے، جی آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخلق ما آپ جواب نہیں دے سکے، قاری اجاز صاحب اس آیت کی تلاوت فرما دیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو۔ ترجمہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی اگلا سوال، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو؟ جی زہیب بھائی نے دوبارہ بزر دبایا، جی بتائیے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ۔ جی ترجمہ، ہر شے کو پیدا فرمانے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا۔ خالق کل شیء، تھوڑا سا قاف جو ہے تھوڑا سا محسوس ہو مگر اچھا پڑھا۔ چلیں آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاف حرف مستعلیہ کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے،
آپ کو ہمارا نمبر نہیں کاٹے جا رہے، اس پہ آپ آئندہ توجہ رکھیں۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر نگہبان ہے؟ جی زہیب بھائی نے بزر دبائی، بتائیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ ترجمہ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جی قاری صاحب۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ایک تو حمزہ تھوڑا تحقیق سے ادا کریں، تھوڑا سا حمزہ تفصیل کی طرف جا رہا تھا، اور غنے کی ادائیگی تھوڑا اور زیادہ کریں، تو 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ، کیا بات ہے جی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم ہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے؟ جی زہیب بھائی نے لگتا ہے آج ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جی بتائیے زہیب بھائی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ جی قاری اجاز صاحب۔ جی زہیب بھائی نے وَهُوَ اللَّطِيفُ، لطی، یہ طا جو ہے نا، لطی طی جیسا، یہ بعض مرتبہ طا کے اندر یہ شدیدہ محموسہ بنا دیتے ہیں، شدت کے ساتھ ہمس، تو یہ تا کے اندر ہوتی ہے، یہ طا کے اندر نہیں ہوتی۔ بعض بچے بڑے پڑھتے ہیں تو وہ اہدنا الصراط المستقیم کیا پڑھیں گے؟ طل، یہ وَهُوَ اللَّطِي، یہ کوشش کریں آپ طا کی ادائیگی کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیے جاتے ہیں، پھر بھی آپ نے اچھا پڑھا اور اس کو بہتر کریں۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی آپ نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، چونکہ طا جو ہے اگرچہ اس کے نیچے زیر حرکت ہے، زیر کی حرف مستعلیہ ہے، اس کو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھنا ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو کچھ کمی محسوس ہوئی۔ آپ کو ایک موقع پہلے دیا گیا تھا، قوف میں کمی محسوس ہوئی، نمبر دیے گئے تھے، یہاں آپ کے نمبر کاٹے جا رہے ہیں۔ 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال ہے، کس آیت میں مشرکوں کافروں سے منہ پھیرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جی حسان بھائی۔ فَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ سن لیتے ہیں اور آیت کے تعلق سے ہمارے قاری صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ ترجمہ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ جی قاری اجاز صاحب۔ جی یہاں پر فَأَعْرِضْ نہیں ہے، وَأَعْرِضْ ہے، واو ہے، آپ نے فا پڑھا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر۔ جی حسان اتاری بیٹا، آپ نے اس میں 2 غلطی ہیں، ایک تو واو کی جگہ آپ نے فا پڑھ دیا، دوسرا ضاد میں قلقلہ کر دیا۔ ضاد غیر قلقلہ ہے، ضاد میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، تو یہ 2 غلطی ہو گئی۔ ایک تو حرفی آپ نے بدل دیا، لحن جلی کی غلطی ہے، بڑی واضح غلطی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 6 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ بزر راؤنڈ یہاں پر ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ جس طرح آپ نے اس سے پہلے راؤنڈ میں قرآن کریم کی ترتیل میں آپ نے تلاوت سنی، اب جو ہمارا اگلا راؤنڈ ہے اس میں آپ سنیں گے حدر میں قرآن کریم کی تلاوت۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. جی ماشاء اللہ عز و جل، یہاں جو بچے موجود ہیں ان چاروں نے حدر میں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی قاری اجاز صاحب۔
آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ احسان بھائی نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. فی بناتی کا یہاں جب آپ وقف کر رہے ہیں قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک، اور پھر آپ کوشش کریں فی بناتک سے واپس اعادہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کلمے سے، پچھلے کلمے سے اعادہ کیا. اور من حق دوبارہ جب پڑھا تو تھوڑا نون ہل گیا، تھوڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور من حق کو ٹھیک ہے تھوڑا سا اور جماؤ کے ساتھ، تو ماشاءاللہ اچھا پڑھا. اور مزید محنت کریں. 50 میں سے آپ کو 45 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. حسان اتاری بیٹا ماشاءاللہ آپ نے یہ حدر والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ نے جو آیت کا پہلا کلمہ جو سنایا ہے قالو، لیکن یہاں پر کہیں نون نہیں ہے اور نہ کوئی اخفا ہے نہ غنہ ہے. قالو آپ محسوس نوٹ کریں گے نا اس چیز کو، تو آپ کے لو یہ ناک میں آواز گئی ہے، تو یہ ناک میں آواز لے کے نہیں جانی تھی. دوسرا فی بناتیکا، اور آخری کلمہ جو ہے ما نرید، کھڑی حرکات کو آپ نے نا زیادہ دراز کر دیا. اور اسی طریقے سے آخر میں جو حرف مدہ ہے ما، اس کو بھی آپ نے زیادہ لمبا کیا. کوشش کریں کہ جس حرف کو جتنا ہی کھینچنا ہے اتنا ہی ادا کریں. اور بلکہ حدر میں تو وصل والے انداز میں جب ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کو بعض اوقات کم کر کے پڑھ دیا جاتا ہے، وہ بھی درست ہوتا ہے، لیکن زیادہ دراز نہیں کرنا ہوتا. حرف مدہ کو ایک الف سے زیادہ دراز نہیں کرنا ہوتا ہے، اور کھڑی حرکات کو بھی یہ حرف مدہ کی قائم مقام ہے. کوشش کریں آئندہ ان جیسی غلطیوں سے بچیں. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 44 نمبر. سبحان اللہ. اللہ. جی قاری اجاز صاحب زہیب بھائی کے بارے میں ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ ہمارے زہیب اتاری بھائی نے اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی. غنہ وغیرہ کی ادائیگی اور اچھے انداز سے کریں. اور آل مجھے تو اچھا لگا کہ صحیح پڑھ رہے ہیں. من حق اس میں بھی تھوڑا سا قاف کی ادائیگی اور کلکلہ وغیرہ کو. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبرز. سبحان اللہ. جی قاری آصف صاحب. زہیب اتاری بیٹا آپ نے ماشاءاللہ بہت صاف ستھرے انداز میں اچھے انداز میں سنا ہے، اور مجھے اتنی زیادہ آپ کی غلطی محسوس نہیں ہوئی سوائے من حق. یہ جو قلقلہ ہے نا، قلقلہ مشدد ہو رہا ہے یہاں پر، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. جی تہام اتاری. ماشاءاللہ تہام بھائی کا انداز لہجہ بہت پیارا تھا، حضر کے انداز کے لحاظ سے بہت، آواز بھی بہت پیاری تھی، مگر بس مد اصلی کو تھوڑا سا زیادہ چلے جاتے ہیں. آپ کوشش کریں مد اصلی کی مقدار پوری کریں نا، تو مدینہ مدینہ یعنی بہت پیارا پڑھیں گے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. کوشش کریں اس کو درست کریں. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. زیادہ اس وجہ سے کہ یہ بہت اچھا انداز سے پڑھ رہے تھے، میں نے کہا اب ان کے نمبر نہیں کاٹ رہے، تو بس یہ آپ یہ بڑی غلطی نہیں کہیں گے، تھوڑی غلطی ہے کہ آپ کوشش کریں مد اصلی کو بہت زیادہ دراز نہ کریں. ٹھیک ہے نا، تو اس کی اپنی مقدار ہوتی ہے. جب آپ ترتیل پڑھ رہے ہیں تو ترتیل میں مقدار زیادہ ہوتی ہے، مگر آپ حدر میں پڑھ رہے ہیں تو حدر کی انداز کیا ہونا چاہیے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. اس چیز کو فالو کریں، انشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ پڑھنے والے بن جائیں گے. جی ماشاءاللہ. جی قاری آصف صاحب ارشاد فرمائیے گا. جی ماشاءاللہ تہام اتاری آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، اور واقعی کوئی زیادہ غلطی تو محسوس نہیں کی گئی. جیسے قاری صاحب نے توجہ دلائی ہے نا آپ کی، بیٹا مد اصلی پر توجہ دیں، تو مد اصلی آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کوئی نئے قواعد جو ہیں، لیکن قاری صاحب تو درست توجہ دلا رہے ہیں. مد اصلی سے مراد کیا ہے بیٹا؟ مد اصلی کیا ہے؟ بہت آسان ہے. مد اصلی کہتے ہیں حروف مدہ کو، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ مد اصلی ہے. تو یعنی حروف مدہ کو کتنا ہم نے مدنی قاعدے میں پڑھا ہے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، بس یہ ہے. تو حروف مدہ جو ہے ان کی ادائیگی ہم درست کرنے ایک الف کے برابر، تو یہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے فی بناتی کا یہاں پر آپ کا جو یہاں مدہ، یہاں کمی محسوس ہوئی ہے. اب چونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے اس غلطی پر دیگر بچوں میں نمبر کاٹے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کا ایک نمبر مائنس کر رہا ہوں، 50 میں سے 49 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ. جی عبد الخبیر اتاری کے بارے میں قاری اجاز صاحب. جی عبد الخبیر اتاری بھائی جیسے ان کی بھی جو ہے مد اصلی کی غلطیاں، وہی حرف مدہ زیادہ کھینچ دینا، اور
غنہ وغیرہ جو ہے یہ بھی آپ کا تھوڑا کمزور ہو رہا ہے عبد الخبیر بھائی، تو آپ کوشش کریں ان کی بھی غنّے کی ادائیگی بھی پوری کریں، مد اصلی کو بھی پورا رکھیں، تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے آپ قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ جی قاری آصف صاحب۔ جی عبد الخبیر اتاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے جو محسوس ہوئی نا آپ کی اس آیت کے اندر، آپ نے جو قلقلہ مشدد یہاں پر جو رہا من حق، یہاں پر آپ کی قلقلہ میں کچھ کمی محسوس ہوئی، باقی آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اور قلقلہ جو ہے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے نا تجوید کے قاعدے کے حوالے سے، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، آپ نے اس سے پہلے ہمارا ترتیل والا راؤنڈ بھی سنا اور دیکھا، اس کے بعد ابھی حدر راؤنڈ بھی ہوا، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ اور یہ راؤنڈ ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے کہ ہمارے موجود یہاں پر قاری صاحبان ہیں، یہ ایک ہی سورت کی ایک آیت پڑھیں گے، اس کا ایک حصہ پڑھیں گے، اور پھر جو یہاں بچے موجود ہیں وہ اس کے اگلے جز کو مکمل کریں گے۔ جی آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اس راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بمعجزین فی الارض وما لكم من الله من ولي ولا نصير للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ حسان اتاری بیٹا ماشاءاللہ، یہ آپ نے قاری صاحب کی آیت کا جو جواب دیا آپ نے پڑھی، پہلی آیت میں آپ نے پڑھی نا وما لکم، تو من دون اللہ، یہ آیت آپ نے درست نہیں پڑھی۔ اور دوسری آیت یہب لمن یشاء اناثا، یہاں ہے سین نہیں بلکہ کیا ہے سا ہے، سا کی ادائیگی کچھ ناقص محسوس ہوئی ہے، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 16 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے زہیب بھائی کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکافرون لهم عذاب شدید، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ جی قاری اجاز صاحب۔ جی ماشاءاللہ، دو آیتیں جو سنی گئی ہیں ان میں ایک تو والکافرون لہم، میم میں آپ نے قلقلہ کیا، یہاں پر پیارے بچے میمز کا سکون جو ہے ساکن حرف ہے، اس کو ہلانا نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت میں فمن عفا و اصلح، صاد کی ادائیگی آپ نے پر کرنی ہے، صاد موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، مستعلیہ بھی ہیں اور ایکسٹرا موٹے، یعنی ان کو زیادہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ان چیزوں کی ادائیگی کلیئر کریں۔ انہو لا یحب الظالمین، یہ ضا کو بھی آپ نے پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 15 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ما لكم من جی قاری صاحب بتا دیجیے جواب. ہنٹس دے دیتے ہیں. ومن آپ پڑھ دیں, پوری آیت پڑھ دیں. ومن يضلل الله فما له من سبيل. جی قاری آصف صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی تاہم اتاری بیٹے ماشاء اللہ پہلی آیت کے جواب میں تو آپ نے بہت ہی اچھے انداز اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ ماشاء اچھے انداز میں آپ نے باواز بلند یہ آیت سنائی, بہت دل خوش ہوا. لیکن دوسری آیت میں آپ جواب ہی نہیں دے سکے, اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی عبد الخبیر بھائی اب یہاں سے تلاوت کریں گے ہمارے قاری آصف صاحب. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ماشاء اللہ عز و جل. جی قاری اجاز صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا. پہلی آیت میں وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ, یہاں جمع تھوڑا پھر میم ہلتا ہوا محسوس ہوا, تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں بار بار کہ غیر کلکلہ میں ساکن حرف کو ہلانا نہیں ہوتا. جمعہم نہیں, جمعہم, جمعہم. کیسے؟ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. تو آپ نے جمعہم کیا تو میم کا سکون ہلتا ہوا محسوس ہوا. اور دوسری آیت ماشاءاللہ اچھی پڑھی آپ نے, اور اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 18 نمبرز. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ ہے کچھ اس طرح سے کہ جو آج ہمارا پروگرام تھا وائس آف قرآن, اس پروگرام میں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہیں ہمارے زہیب اتاری. سبحان اللہ. ان کا اسکور ہے 330. ماشاءاللہ. اور سبحان اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے تہام اتاری نے, ان کا اسکور ہے 287. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تیسری پوزیشن حاصل کی ہمارے حسان اتاری نے, ان کا اسکور ہے 259. سبحان اللہ. چوتھی پوزیشن حاصل کی ہمارے عبد الخبیر اتاری نے, ان کا اسکور ہے 185. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کس طرح سے کڈس مدنی چینل آپ کے لیے لایا ہے ایک منفرد معلومات, کس طرح سے آپ کو ترتیل اور حدر میں فرق سکھا رہا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہاں کس طرح کیا ارشاد فرمایا ہے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے آپ کا کڈس مدنی چینل. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل.